میں یہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں میں سے ہوں جو ایسی محفل میں پہلی بار شریک ہوا، تو مجھے بھی اس محفل میں شمولیت کا یہ پہلے موقع ملا ہے، لیکن میں دور سے نہیں آیا، اسی شہر کا ہوں اور یہیں پر میں اسسٹنٹ کمشنر متعین ہوں، جسے 1 سال ہوا۔ اس لحاظ سے میں اپنی محرومی سمجھتا ہوں اور بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہی اس شہر میں بہت ہی خوبصورت جہاں پر فکر اور فلسفہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے میں محروم رہا۔ تو میں کوئی زیادہ یہ رسمی باتیں کرنے کے بجائے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹریٹی آف فلاور ٹوٹنے کا موقع آیا اور تمام جو اس وقت کے جو قبائل تھے وہ حرم پاک میں تلواریں لے کر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے اور حجرہ اسود کی نصب کرنے پر اختلاف رائے تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اس مسئلے کو جس طریقے سے، جس عقل اور جس دانش سے آپ نے حل کیا، یہ ایک ایسا موقع اور ایک ایسا واقعہ تھا جو مسلمانوں یا ان کو جو بعد میں جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ محبت پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن آپ نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ سچ مانیں گے؟ تو آپ نے اپنی ذات پر سب سے پہلے ریفرینڈم کرایا اور سچائی اور حقانیت کی پہلی دعوت آپ نے ووٹنگ کرائی، اور جب لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ سچے ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ امین ہیں، تو پھر اس کے بعد کلمہ حق سنائے۔ تو پروفیسر صاحب اور دوسرے صاحبان جو اس محفل میں شریک ہیں، میرا ایک سوال ہے جو مجھے ذہنی طور پر پریشان رکھتا ہے، اور اس محفل کے حوالے سے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ انسان بیچارہ بہت کمزور انسان، جسے اپنی محرومیاں اور ناکامیاں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی تکمیلیں نہیں ہوتی تو وہ الجھ جاتا ہے۔ اسے اپنے ان تمام دکھوں کا مداوع کے لیے کسی ہینگر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہینگر اس کے سامنے ہو تو وہ اپنی تمام وہ محرومیاں اور وہ دکھ اس پر ٹانگ دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اس ذات کے حوالے کر دی ہے اور میں دکھوں سے مبرہ ہو گیا ہوں، اب یہ میری ذات کا حوالہ نہیں رہا۔ اس لحاظ سے جو خانگاہی ماحول پیدا ہوا ہمارے ملک میں، چونکہ وہ ہمیں ہینگر کی ضرورت تھی، تو اولیاء اکرام کی ولیوں کا جو رتبہ تھا اس لحاظ سے بلڈ اپ ہوا۔ تو میں اس محفل کے حوالے سے جو شرکاء ہیں اور پروفیسر صاحب سے بھی اگر اس سے جواب نہ آیا تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم کہاں لائن کھینچتے ہیں پیغام کی، جو قرآن پاک کے حوالے میں ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو شکل ہے قرآن اس پیغام کی، اور دوسرا ہے وہ پیغام پر جس پر وہ اتارا گیا ہے وہ پیغام، تو کہیں نہ کہیں ہمیں وہ لکیر کھینچنی ہے اور پتہ لگانا ہے اور اس کے لیے تعین کیا جانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے جس کے حل کی ضرورت ہے۔ اور آج اس محفل میں بہت سارے مفکر موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس معاملے پر بھی جب ہم ٹاپ پرائرٹی گارڈ کے حوالہ کہتے ہیں تو پھر پیغام اور پیغامبر کی حوالے سے بھی ہمیں اس پر کوئی روشنی ڈالے، ہمیں راستہ دکھائے، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ میرا نام خواجہ جلیل ہے جی، اور میں جہلم سے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال کروں، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر بڑی کڑی نگاہ رکھنی ہوگی کہ گفتگو کے دوران ہمارا سیلف انوالو تو نہیں ہو رہا۔ اگر ہم یہ کڑی نگاہ گفتگو کے دوران رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم نتائج تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آخر اس تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ پکھنڈ کھڑا کیوں کیا؟ انسان کو بنانا کیوں ضروری تھا؟ ڈاکٹر صاحب، میری توقع یہ تھی کہ آپ آوان صاحب قبلہ کے سوال کا جواب دیں گے، آپ نے الٹا ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اس کی سزا یہ ہے سوال کی کہ آپ ان کو پہلے جواب دیں۔ لیکن جی، جہاں تک میں پروفیسر صاحب کی محفلوں سے اور اپنے محدود سوچ سے سمجھ سکتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم مسٹسزم بولتے ہیں، جس پہ بڑی بحث ہوئی،
یہاں میری مراد MYSTIC والے ڈسٹرکٹ سے ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اور خدا کے درمیان رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شطرنج کے موروں کی تعداد شاید 16 ہوتی ہے اور ان کی چالیں اگر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کی جائیں تو 1 بلین سے زیادہ بنتی ہیں، لیکن نفس انسانی کے جو محرکات ہیں ان کی تعداد شاید 90 سے زیادہ ہے۔ اگر ان کی چالیں کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کی جائیں تو شاید ٹریلینز میں ہوں، لیکن اگر ان میں سے کوئی مہرہ اکیلے موو کرے، جیسے نفرت اکیلے موو کرے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس سے نفرت کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں کہ یہ گفتگو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی پروجیکشن کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیچیدہ حملہ ہے جو میرے نفس نے مجھ پر کیا ہے۔ اب اگر میں اس کی پہچان کر لوں اور اپنے نفس کے وہ تمام پیچیدہ واروں کو سمجھ جاؤں جو یہ وقتاً فوقتاً مجھ پہ کرتا رہتا ہے، کہ کسی صوفی نے کہا ہے کہ 2 چیزوں کی کوئی انتہا نہیں اور سمجھ نہیں، ایک نبی کا مقام اور ایک نفس کے حملے۔ تو وہ شخص جو اپنے نفس کے پوشیدہ اور پیچیدہ واروں کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنی انسٹنکٹیو ڈیمانڈ سے آؤٹ گرو کرتا ہے۔ وہ جب اپنی انسٹنکٹیو ڈیمانڈ سے آؤٹ گرو کرتا ہے تو ہی از ورتھ ٹو ہیو کنیکشن ود آلمائٹی گاڈ۔ وہ صوفی ہے، وہ شخص جو میری طرح بچار خور ہو، یا وہ شخص جسے لباس فاخرہ پہن کے اپنا قد بڑھانے کا شوق ہو، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ صوفی تو وہ ہے لباس فاخرہ پہنے یا پھٹا ہوا پہنے، اس کے نفس میں تغیر نہ آئے۔ اگر مقام اس کو اپنی بزرگی کا احساس دلا دے تو وہ صوفی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ یا شیخ آپ کا وہ قافلہ بحری جہازوں کا جس پہ گرم مسالے لدے ہوئے تھے ڈوب گیا۔ شیخ نے سر نیچے کیا اور کہا سبحان اللہ۔ پھر کسی نے خبر دی کہ شیخ وہ خبر غلط تھی، وہ قافلہ نہیں ڈوبا۔ شیخ نے پھر نگاہ کی اور کہا سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا یا شیخ سمجھ نہیں آئی، دونوں دفعہ سبحان اللہ کہا۔ پہلے نقصان ہوا تھا، میں نے اس کم وقت کو دیکھا کہ پریشان تو نہیں، تو یہ متغیر نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ تیری ذات پاک۔ پھر جب خبر آئی کہ قافلہ نہیں ڈوبا تو میں نے پھر نگاہ کی، کم وقت خوش تو نہیں ہوا، اس میں تغیر نہیں آیا، تو میں نے اللہ کی تعریف کی کہ اس کا احسان ہے، مجھے اس نے ان بندوں سے بچایا۔ اور اسی چیز نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر بنا دیا۔ باقی آپ سمجھ رکھتے ہیں، پاکھنڈ بھی پہچانے جاتے ہیں، اصلی بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد میں تھوڑا سا عوام صاحب کے سوال کا تھوڑا سا اور جواب دینا پسند کروں گا۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے اس کو آف ٹریک ڈیل کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا کویشچن مجھے آخر میں ہی تھوڑا سا عوام صاحب کا سوال سمجھ آیا، اور اس میں شاید یہ تھا کہ جب صوفی ازم شروع ہوا، ماڈرن آئیڈیاز شروع ہوئے، کانٹراسٹ شروع ہوئے، متقابل نظریات متصادم ہوئے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ نظریہ جس کے ساتھ انسان کی کمٹمنٹ پراپر نہ ہو ہمیشہ اس نظریے سے شکست کھا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان کی بہتر کمٹمنٹ ہو۔ صوفی کا لفظ 2 مرتبہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ شاید یہ زندگی سے گریز ہے، شاید یہ ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے دلوں کا سہارا ہے، شاید احساس کمتری کا مداوع ہے، یا شاید احساس محرومی کا پرتکلف لباس ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں لفظ صوفی پر اتنا ہی معترض ہوں جتنے عوام صاحب ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم لفظ صوفی پہ غور کرتے ہیں تو زمانہ وسطیٰ کی ڈکشنری ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف حافظ شیراز ہے، سعدی شیراز ہے، ہمارے سامنے وہ تمام ملامتیاں ہیں جو رقص و سرود میں صوفی ازم کو ڈھونڈتے ہیں، مگر کیا ہمیں اس وقت یہ حدیث یاد نہیں آ سکتی کہ جب جنگ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور تھکے مارے ہوئے مسلمانوں کو خطاب کیا تو کہا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو پلٹتے۔ تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، میدان قتال میں تلواروں کے ساتھ خدا کی راہ میں خون بہانے سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد بالنفس۔ صوفی کمزور نہیں ہوتا، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ ایک واحد ایسا شخص ہے کہ جو خارجی بحران سے تو لڑتا ہے ہی، مگر وہ اپنے آپ کو میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، وہ اپنے وجود کی عریانیت کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اپنے احساس کمتری کا بھی مطالعہ کرتا ہے، وہ محرومیوں کے سیلاب سے بھی گزرتا ہے، مگر اپنے ہی سیلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
اس کا نفی اور اس کا بطلان کرتا ہے۔ وہ خداوند کریم اور اس کے رسول کی اطاعت میں بڑھتا ہوں اعمال صالحہ کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ایک فکر مسلسل کے ساتھ اپنی ہر اندرونی کمزوری کا سامنا کرتے ہوئے وہ ہر روز مرتا ہے۔ اگر وہ ہر روز نہ مرتا تو وہ بڑا مجاہد نہیں ہو سکتا تھا۔ مجاہد ایک وقت اشتعال میں، جنگ میں، مبارزت میں تلوار سے بچنے کی بھی امید رکھتا ہے، مگر صوفی یہ امید نہیں رکھتا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے ہر حال میں، ہر رنگ میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ نفس ہے جو ہوائے نفس ہے، جو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے غلط فکری کو جائے گا۔ اس میں کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے گی، اس لیے کہ خداوند کریم کے قانون کے مطابق اس کو پتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو ہماری صوفی کی تعریف یہی ہے کہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو بڑھتا ہے، جو دنیاوی جد و جہد میں بیلنس تخلیق کرنے کے بعد ایک باطنی جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ خارجی گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ مسئلہ یہ ہے کہ باطنی گناہ اور یا خارجی گناہ، کیا اس میں کوئی ریگریشن نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی صوفی کے دل میں ریگریشن نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم پلٹ نہیں سکتے؟ کیا کہیں وہ شکست نہیں کھا سکتا؟ کیا اس کے دو بڑے حریف جن کی اللہ نے خود خبر دی ہے کہ شیطان تمہیں چھپ کے دیکھ لیتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس بھی کوئی ایسا اثاثہ ہونا چاہیے کہ اپنے اس خفیہ دشمن، اس کے دونوں دشمن اس کے خفیہ دشمن ہیں، اس کا نفس بھی اور اس کا شیطان بھی، ریکرنس آف تھاٹ انسائڈ بھی اور ایکسٹرنل تھاٹ بھی۔ اب ان دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال عوان صاحب نے سوال کیا تھا، صرف اور صرف متابعت رسول میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حدیث رسول پہ غور کرنے والے اور بہت سارے حدیث کو پڑھنے والے حدیث کے ظاہرہ معنوں پر اتنی سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ انٹینشن آف دی پروفٹ از آلویز لاسٹ۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث لائے وہ اپنے تاریخ میں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اعمال رسول نقل تو کر رہا ہوں، مگر جب تک تم نیات رسول تک نہیں پہنچو گے اس وقت تک تم کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا ایک غور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحاح ستہ کا ایک ایک صفحہ پڑھو لیجئے، ایک ایک صفحہ، کہیں بھی یہ بڑے عجیب پیغمبر ہیں، کہیں بھی ایک حدیث اپنی ذات کی تعریف میں نہیں ہے، ایک حدیث بھی اپنی ذات کی تعریف میں نہیں ہے۔ وہ شخص کریم جس کو خدا خود رؤوف و رحیم کہتا ہے، وہ ایک لفظ بھی اپنی تعریف میں نہیں کہتا۔ اتنا اسٹرکٹ ٹو دی پوائنٹ، ٹو دی ٹیکسٹ استاد میں نے آج تک زمین و آسمان میں نہیں دیکھا، کہ جو صرف ایک سبق دینے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے اور اس میں کسی کو شریک نہ لاؤ، مجھے بھی شریک نہ لاؤ۔ بلکہ جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں گے، تو فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل کیا جاؤں گا۔ یہ وہ شخص فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و خود خدا یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود مجسم رحمت ہے۔ احتیاط رسول کا یہ عالم ہے کہ پوری احادیث میں اپنے اس خطاب کو بھی یوز نہیں کرتے، اور ان کی نگاہ جو ہے پورے اسباق میں صرف ایک چیز پر ہے کہ الٹیمیٹ پرائیورٹی شوڈ بی گاڈ ناٹ می۔ اور آج ہم جب اللہ کی پرائیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ مطابعت رسول میں اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کو جو انہوں نے ذہنی سطح پہ اجاگر کرنا چاہیے، جو پریکٹیکل سطح پہ اجاگر کرنا چاہیے، وہ یہی تھا کہ خدا کی صفات میں، اس کے معاملات میں کسی فرد و بشر کو اتنی اہمیت نہ دینا